حضور نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، بخاری اور دیگر کتب حدیث کے دامن میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کڑکتی دھوپ ہوگی، حشر کا دن اور اس کی سختیوں کا ذکر موجود ہے۔ آج زمین میں قوت جاذبہ ہے، ہر شے کو جذب کر لیتی ہے، حرارت کو بھی اپنے اندر جذب کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن اس زمین میں قوت جاذبہ نہیں رہے گی، یہ تانبے کی ہو جائے گی، یہ حرارت اگلے گی۔ آج سورج بہت دور ہے، پھر قریب ترین آ جائے گا، آج اس کا رخ الٹا ہے، پھر سیدھا ہو جائے گا۔ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کچھ ٹخنوں تک، کچھ گھٹنوں تک، کچھ کمر تک، کوئی سینے تک، کئیوں کو اس کی لگام دی جائے گی۔ اور ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ وہ پسینہ اتنا بدبودار اور متعفن ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس کے تعفن سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اور اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو اس کی حدت سے، گرمی سے پہاڑ پگھل جائے۔ اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کے مطابق مبتلا ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو لگام دی ہوئی ہوگی، اور وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اسے یوم الفزع الاکبر کہا گیا ہے۔ وہ تھر تھر بدن خوف خدا سے کانپ رہے ہوں گے، لوگوں کے کلیجے دہل رہے ہوں گے، لوگ قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، برہنہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد حضور سے عرض کرنے لگی کہ کیا حضور ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، مطلب کسی کو ہوش رہے تو حیا آئے گی، ہوش اڑے ہوں گے۔ یومی یجعل الولدان شیبا، ابھی قیامت قائم نہیں ہوگی تو پیدا ہوتے بچے کے بال خوف قیامت سے سفید ہو جائیں گے، اور پھر جب قائم ہوگی تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اس سخت دن میں جب کہ کڑکتی دھوپ جسم جھلسا رہی ہوگی، 7 اشخاص ایسے ہوں گے، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ اسے ان 7 اشخاص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ سایہ رحمت الہی میں ہوں گے، سایہ عرش الہی میں ہوں گے۔ وہ 7 اشخاص کون سے؟ حدیث بہت طویل ہے، تو تیسرا شخص بیان فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ یہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کی زندگی مسجد سے وابستہ ہے، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تزئین کرنا، مسجد کی طہارت صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کی حاضری کا التزام کرنا، مسجد کی ضروریات فراہم کرنا، اس کی زندگی کا منشا مسجد سے متعلق ہے، اور وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کہیں بھی رہتا ہو اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ رحمت الہی کے سائے تلے ہوگا۔ جب لوگ کڑکتی دھوپ میں جھلس رہے ہوں گے، وہ عرش الہی کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوگا۔ خوش نصیب میں وہ لوگ جن کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مسجدوں کے ساتھ جو وابستگی قائم کر لیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک حبشیہ خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ کسی زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جب صبح کو بچے پڑھ کے مسجدوں سے باہر چلے جاتے تھے تو بوڑھی عورتیں آ کے مسجدوں کی صفائی کر دیا کرتی تھیں۔ اب تو وہ کلچر دم توڑ گیا ہے، شاید آپ کے دیہاتوں میں ہو، لیکن پہلے تو شہروں میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن اب شاید دیہاتوں میں بھی نہ رہا ہو۔ تو بوڑھی خواتین آ کے صبح کے ٹائم مسجدوں کی صفائی کر دیا کرتی تھی، عصر کے بعد صفائی کر دیا کرتی تھی۔ تو وہ حبشیہ خاتون بھی یہ وظیفہ کرتی کہ مسجد نبوی کی صفائی کا التزام کرتی۔ ایک دن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، وہ تو انتقال کر گئی۔ فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا۔ عرض کی وہ ایک عام سی خاتون تھی، اور آپ کے مبارک کندھوں پہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی وفود سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی جنگوں کے لیے مجاہدین تیار ہو رہے ہیں، کبھی لوگوں کو احکام دین سکھائے جا رہے ہیں،
کبھی اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے ان کو مسائل شرعیہ سے آگاہ کیا جا رہا ہے، تو آپ کی تو فضول تر ذمہ داریاں ہیں جو آپ کے مبارک کندھوں پہ ہیں، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایک عام سی عورت کے جنازے کے لیے آپ کو تکلیف دی جائے، تو ہم نے اس کی تدفین کر دی، جنازہ بھی پڑھا، اس کی تدفین بھی کر۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے اس کو عام سمجھا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، اور صحابہ کے ہمراہ حضور اس کی قبر پہ تشریف لے، اور وہاں جا کر کے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے وہ عام نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے گھر کی تزئین کرے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرے، اللہ کے گھر کی ضروریات کو فراہم کرنے کی کوشش میں لگا رہے، مسجد کی حاضری کا التزام کرے، اور اس کا دل مسجد میں لگتا ہو، مسجد میں جمتا ہو، اور مسجد کو دیکھ کر کے اس کی طبع کے اندر خوشی کے آثار حویدہ ہوتے ہوں، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور اللہ کی کتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہوں گی۔ تو آج کے اس مبارک دن میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی محبتوں کے ذریعے شمولیت اختیار کی، اللہ انہیں دارین کی جزائیں دے۔